हुसैन तुझसे मोहब्बत पर फैसला होगा, हुसैन तुझसे मोहब्बत पर फैसला होगा। है कौन कौन हकीकत में मुस्तफ़ा की तरफ, है कौन कौन हकीकत में मुस्तफ़ा की तरफ। तो ये फैसला जो है यकीनन इसीलिए आज के जो मोमिनीन हैं, हर असर जो हर ज़माने के जो मोमिनीन हैं उनके लिए एक जो पैगाम है वो यही है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हैं तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत जो है वो हम पे अव्वलीन फ़र्ज़ है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिस्सा करार दिया हो उनके ऊपर जुल्म हो तो हम उस जुल्म के हवाले से अपनी सोगवारी का इज़हार ना करें, अपने अफसोस का इज़हार ना करें। जिस वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी वो वजह ना बयान करें। तो ये जो असबाब करबला हैं, ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम की वजूहात हैं, ये भी आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र इस वक्त मौजूद हूँ बरतानवी शहर शेफील्ड में। हर साल की तरह इस साल 19वां जुलूस अज़ाब बरामद हो चुका है और इसमें हस्ब मामूल आपको मुख्तलिफ जो फुटेजेस हैं मोमिनीन की, अज़ादारों की, वो दिखाएंगे। हमारी बहनों का जो एक इसमें शमूलियत का तरीक़ाकार होता है वो आपको दिखाएंगे। तो ये इस वक्त जो ये पिछले साल भी इसी शाहराह से होता हुआ ये अपनी मनाजिल तक होता हुआ घूम के फिर उसी सेंटर पर वापस ख़त्म होता है। अल मेहदी सेंटर जो है इनकी मुंतज़मीन हैं और हमेशा की तरह जो रज़ाकार हैं उनकी बेहतरीन जो एक काविश है, बस दुआ है कि उनकी काविश तमाम जो हाज़रीन हैं, जुलूस हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह ताला उनकी ये हाज़री कबूल फरमाए। जो लोग देख रहे हैं इस जुलूस को उनकी भी अल्लाह ताला से दुआ है तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े उनको शिफ़ाए कामिला अता हो और हमारे जो मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे। तो इस दर से जो चाहें हम मांग लें, जो चाहें हम मांग लें। और इसी वजह से तमाम लोग अपनी हाजात लेके मजालिस में शामिल होते हैं, जुलूसों में शामिल होते हैं। तो यकीनन ये ऐसा दर है, ये एक ऐसा वसीला है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। तो ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है इस इबादत का। तो इस इबादत की चंद झलकियाँ हम आपको अहले बैत टीवी के तवस्सुत से पहुँचा रहे हैं। अहले बैत टीवी से जो आपका ताउन है वो एक वजह है कि ये तमाम जो झलकियाँ हैं दुनिया के कई ममालिक में ये झलकियाँ पहुँच रही हैं और दुनिया जो है जिससे फरमाया गया हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो ये सब पुकार रहे हैं कि हमारे हैं हुसैन। अंदाज़ अपना अपना हो सकता है तो लेकिन कोशिश यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के लिए वो जो भी तरीक़ा है उसको अपनाएं, लेकिन इन अयाम में गफलत ना हो, इन अयाम में लाताल्लुकी ना हो। तो ये फुटेजेस आपको दिखाते रहते हैं। अब्बास ने अपना घोड़ा लिया और अब्बास ने अपने घोड़े की आंखों पे पट्टी बांधी। भाई नजीर ने चमड़े ने पढ़ दी। अब्बास ने घोड़े की आंखों पे पट्टी बांधी। मैं हाथ जोड़ के घोड़ा आज असल की आंखों पे पट्टी बांध रहा है। शामे गरीबा सिमर घोड़े पे सवार होकर ज़ैनब के घर गया। सैयदा बातम कबूल करे। मेरे डॉक्टर ने एक जुमला शहादत जरूर पढ़ रहा। सबसे मुश्किल तैयारी है हजरत अब्बास की। ये जो आदमी हल्का बनाते हैं ना, ये अली की बेटियों की सुन्नत है। अब्बासी ने अशर पे सवार होके आए, सैयदानियों ने हल्का बनाया और उलमा लिखते हम तो हाथ से बातें करते हैं ना, अब्बास की तैयारी पर सैयदानियों ने पत्थरों से बातें किया है। कोई कहता था वाह मोहम्मद, कोई भी कहती थी वाह अलिया, कोई कहती थी बर्बाद मदीना। अरे अब्बास चलने लगे, ज़ैनब ने अपनी चादर में हाथ रखा, वाह हिजारा, तूने
میری شہزادی اور توجہ کر، اس نے وار کیا، وہ وار کسی اور جگہ نہیں لگا بلکہ عباس کی نس پہ لگا۔ اب خدا لعنت کرے کمینے پر، اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک زخمی کھول سے کھا کر یہ کمینہ عباس کے قریب آیا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے کھول سے کھا کر لہرا کے عباس کے سر میں مارا۔ خداوندی نے ریگ کا مولا میرا آخری سلام، مولا میرا آخری سلام ہے۔ عباس کا پرچم لیا، علی کی بیٹری دیا، جی ناظرین، اب یہ جلوس عزا جو ہے اب برآمد ہو چکا۔ عالم غازی عباس علمدار آپ نے دیکھا برآمد کیا گیا، اور اب المہدی فیڈریشن شیفیلڈ کی جانب سے یہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پہ آئے گا۔ تو یہ ساتھ ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کوئی غم حسین میں روئے یا رلائے اس پر جنت واجب ہو گئی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کوٹ کی گئی ہے۔ حسین کی تربیت میں نے کی اور قیامت تک میرا تعارف کردار حسین ہے، حدیث نبوی۔ تو عزادار جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں، اور میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو یہ کوریج جو ہے وہ پیش کرتا رہوں گا۔
یہ ناظرین شبیہ ذوالجناح آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ میں. اس ذوالجناح کی تاریخ سے متعلق آپ ہر جلوس میں اس پر تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہ یہ وہ جانور ہے، جانور بھی عظیم اس کی نشانی ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تمام جو مشکلات ہیں اس جانور نے بھی برداشت کی. اس کی وفات سے متعلق بھی آپ مختلف روایات میں سن چکے ہیں کہ یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب سوار کے بغیر خیموں کی طرف آیا تو اس کا جو سر ہے یا ماتھا اس نے خون امام حسین علیہ السلام سے رنگین کیا ہوا تھا. دیکھ کے تمام جو خیمے میں اہل بیت علیہ السلام کی پاک بیویاں تھیں ان کو یہ اندازہ ہو گیا، ان کو اب یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ وعدہ پورا کر دیا جس وعدے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو رہتی دنیا تک جب تک دین ہے، دین کے فالوورز ہیں، تمام امام حسین علیہ السلام کے مقروض ہیں. مختلف سٹالز بھی یہاں پہ لگے ہیں، وہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک تو یہ شبیہ دیکھیے اور پھر یہاں پر مختلف جو ہے اشیاء ہیں جو مومنین پسند کرتے ہیں. یہ پنجہ غازی عباس ہے اور کچھ کڑے ہیں، یہ انگوٹھیاں ہیں اس میں عطر ہیں، اور یہ دیکھیں خوبصورت نشانیاں علم پاک کی. گھر میں لوگ برکت کے لیے ان کو رکھتے ہیں اور یقیناً یہ باعث برکت بھی ہوتی ہے. دوپٹے ہیں علمز کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو پانی کی ایک سبیل ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر جو دیکھیں تبرک یہاں پڑا ہے، نیاز یہاں سے لوگ اپنی حاجات جو ہیں، اپنی منتیں جو ہیں وہ پوری ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور جن کی پوری ہوتی ہیں یقیناً وہ بھی اس شکرانے کے طور پہ پھر خود اس نیاز کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جلوس جو ہے یہاں سے آہستہ آہستہ مقررہ شاہراہ تک پہنچ گئے. میں آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں. ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا، ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا. معتبر ہے یہ طریقہ قلب کی تطہیر کا. تو یہ جو ذکر ہے یقیناً ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے. دلوں میں جو ہمارے میل کچیل ہے، دنیاوی ہرس ہے، لالچ ہے، اس کو مٹانے کے لیے ذکر شبیر جو ہے وہ ایک ایسی دوا ہے کہ جو صدیوں سے مومنین کے کام آ گئی. نوحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے ساتھ ساتھ. ذرا روک سجاد مہارا میرا کو حال سنا، ذرا روک
سجاد مہارا میرا کو حال سناوا ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ کی طرح محبان اہل بیت عزاداران امام حسین علیہ السلام اس جلوس میں شامل ہیں، اور شیفیلڈ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ جلوس کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی پر۔ مختلف برطانوی جو شہر ہیں، لندن ہے، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ کے مختلف علاقوں سے، پھر مانچسٹر، بریڈفورڈ، بلیک برن، اور یہ اس بار شیفیلڈ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبان اہل بیت کوسہ پیش کر رہے ہیں، اور اب پیچھے جو اب شبیہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ بھی ایک بہت ہی ایک عظیم خدمت ہے، خوبصورت خدمت ہے کہ جس میں تمام جو مولا کے چاہنے والے ہیں اس انداز سے خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے زلجنہ، باعث رشک نہ کیوں حر کا مقدر نکلے، باعث رشک نہ کیوں حر کا مقدر نکلے، جو گدا ہو کے بھی قسمت کا سکندر نکلے۔ تو یہ دیکھیے کہ جو قسمت کے دھنی ہیں، جو قسمت کے سکندر ہیں، وہ جو آج کے حر ہیں، یقیناً وہ بھی اس انداز سے اپنے اس در حسین علیہ السلام میں پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ ہماری بہنوں کی بھی بہت بڑی تعداد، اور آہستہ آہستہ بہنیں جو ہیں وہ مجلس سن کے باہر آ رہی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جلوس کے آخری حصے میں ہماری بہنیں اور چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی۔ ہم بات کر رہے تھے ذہنی آزادی اور آزاداری سے متعلق، آپ نے ٹاپک پر بات سنی ہے، اور تربیت کے حوالے سے بات سنی ہے، والدین کے فرائض سے متعلق آپ نے باتیں سنی تھی علماء کرام سے۔ تو یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ شاہراہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اگر ان بچوں کی تربیت ہوگی، یہ نوجوان بھی دیکھیے جب اس شاہراہ پر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، ان کے غم میں شمولیت کے ساتھ جب بچوں کی تربیت ہوگی تو یقیناً وہ پوری زندگی بھٹکیں گے نہیں، کبھی یزیدیت کی طرف مائل ہونے کی جسے ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ ذہن میں بھی نہیں لائیں گے۔ تو یہ آپ خواتین کا، بہنوں کا حصہ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جلوس شیعوں کا جلوس ہے، ماتم کرتے ہوئے ننگے سر، آگے آگے ماتمی ہیں، پیچھے زلجنہ لیڈیز آ رہی ہیں، اور یہ شیعہ جو ہیں انہوں نے جلوس نکالا ہوا ہے۔ یہ جلوس اس جلوس کی شبیہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ لٹکا چڑھا کے اور نبی زادیوں کے ہاتھ پس گردن باندھ کے ان کی چادریں لوٹ کر جو جلوس نکالا تھا، ہم وہ مظلومیت جو آل محمد کی، آل رسول کی جو مظلومیت تھی، اس کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے، اس کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک جو ظلم بپا کیا گیا، اور بار بار اپنے میڈیا کے زور پر انہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ ایک باغی تھا، باغی تھا، باغی تھا، جس نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی۔ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں آج 1400 سال کے بعد بھی جلوس نکال کر کہ وہ باغی نہیں، وہ نمازی تھا، وہ کوئی باغی کنبہ نہیں تھا، وہ ہمارے پاک رسول کا کنبہ تھا، وہ کوئی عام عورتیں خواتین نہیں تھیں، وہ ہمارے رسول کی نواسیاں تھیں۔ اور اے مسلمان، اگر آپ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو
तो इस जुलूस को शियों का जुलूस नहीं समझे। ये नबी की मजलूम औलाद का उनकी हिमायत में निकला हुआ जुलूस है। और हम किसी को दावत इस तरीके से नहीं देते हैं कि आप आएँ और आपकी ये आओ भगत कीजिएगा, नहीं। आप अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाहते हैं, उनकी पार्टी का बनना चाहते हैं, क्योंकि किसी को भी पार्टी का झंडा देखकर अंदाज़ा होता है, जिस किसी ने झंडा उठाया हो अंदाज़ा होता है ये किस पार्टी का बंदा है। तो ये जो अलम हमने उठाए हुए हैं ये अलम रसूल हैं, ये नबी पाक के अलम हैं। आए, अगर आप नबी का कलमा पढ़ते हैं आप भी इस अलम को उठाएं। हम नहीं कहते हैं कि आप आके मातम करें, लेकिन कम अज़ कम जो है अपने रसूल के साथ मवद्दत का, मोहब्बत का इजहार करें और आकर जो है इस गम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत करें, क्योंकि गम हुसैन एक ऐसी लाजवाल नेमत है परवरदिगार आलम की तरफ से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये आम बंदे का कलाम नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मम बुका अलल हुसैन और अब का और तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो भी गम हुसैन में रोएगा या रुलाएगा या रोना नहीं आ रहा फकत रोने की शक्ल बना लेगा, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब करार देता है। तो जो जन्नत के तलबगार हैं उनको दावत है कि वो आएँ और गम हुसैन अलैहिस्सलाम में हमारे साथ शरीक हो जाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं नहीं, वो फ़कत गर्दने हुसैन न थी। तमाम मुसलमानों के लिए ये दावत फ़िक्र कि नहीं नहीं, वो फ़कत गर्दने हुसैन न थी। नबी के बोसे भी काटे हैं तेरे खंजर ने, नबी के बोसे भी काटे हैं तेरे खंजर ने। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शरीयत को ख़त्म करने के लिए एक कोशिश थी, लेकिन जो फतह है यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सर का नजराना पेश करके जो साजिश थी बनु उमैया की उसको नाकाम किया और इस दीन को हम तक पहुंचाने में फिर जो असीरान का किरदार है वो भी हमारे सामने है। साथ साथ नोहा खानी आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये शेफील्ड का सालाना जुलूस जो है 19 जुलाई आज है और ये बरामद हुआ है ओल्ड शारो स्कूल से। ये 20 साल हो गए हैं, ये 20वां जुलूस है और पुरसा दे रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानवादे का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इमाम ज़माना को पुरसा देने के लिए ये जुलूस बरामद होता है। और ये पुरसा हम तो 20 सालों से दे रहे हैं, लेकिन ये पुरसा चल रहा है जिस दिन से शहादत इमाम मज़लूम हुई है करबला से। ये लोग उस वक़्त से मातम करते आ रहे हैं और हुसैनियत को ज़िंदाबाद कहते आ रहे हैं, यजीदियत को मुर्दाबाद कहते आ रहे हैं। असल में इस जुलूस का मकसद ये है कि हम काले कपड़े पहन के सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हमारा किरदार हुसैनियों वाला है, हम अमन के दाई हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम अमन वाले हैं, हम सच और हक़ के साथ रहने वाले हैं। हक़ ही के साथ ही हमें रहना है, सच बात करनी है और यही है कि मज़लूम जहाँ भी हो, किसी भी कौम, मुल्क, मिल्लत का हो, हम उसका साथ देंगे। हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इतनी अजीम कुर्बानी देकर इंसानियत पर जो एहसान किया वो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। और यकीनन इमाम हुसैन के चाहने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान मोहम्मद मुस्तफ़ा, आशिकान अली मुर्तज़ा हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा इमाम ज़माना को देने के लिए निकलते रहेंगे। ये सीरत जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है कि जिन्होंने शाम से लेके करबला से लेके शाम तक का सफ़र तय किया, फिर मदीने का, फिर इस तरह के उनके तमाम जितने भी सफ़र हैं वो जारी रहे। ये उन्हीं की सीरत पे अमल करते हुए ये शियान मोहम्मद वाले मोहम्मद, शियान अली, शियान हुसैन निकलते हैं और सीनों पे हाथ मारते हुए कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हमारा किरदार है, हमारा लिबास है,
اور یہ یقیناً وہی بات ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، حضرت اسماعیل کی قربانی بھی 10 ذی الحج کو ہوئی تھی، اور امام حسین کی قربانی بھی ہے جو 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور اللہ نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی لے لی ہے، اور یہ عظیم رسول کے عظیم نواسے کی عظیم قربانی کا دن مناتے ہیں شیعہ۔ خدا ان پر اور ان کے گھروں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور خداوند عالم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق دے، اور پاکستان کو سلامتی اور استحکام دے۔ پوری دنیا میں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، یہی ہمارا نعرہ ہے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اور خداوند عالم ہمیں انہی کے ساتھ معشور کرے، اور جو لوگ علی سے دشمنی رکھتے ہیں خداوند عالم ان کے دشمنوں کے ساتھ معشور کرے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق دیے رکھے۔ بسم اللہ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
رہ گئی شام چکلیاں بہن بلا دیا ہر کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن بلا دیا ہر کبرا نہیں رلیا رلیاں بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیاں بہن برا دیا ہے کبرا برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیاں بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیاں بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا ناشرا واسطے گیتا بنا لیا شمر رداغا جی شمر رداغا جی اٹھ کے تنویر تسلیاں نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا نہیں رلیا بہن برا دیا ہے کبرا نہیں رلیا اجدا زندانوں وچ بیبیاں مر گئیاں کچھ شام دیا ہے راواں وچ کچھ شام دیا ہے راواں وچ جا جا تے قبراں بنیاں رلیا بہن برا دیا ہے قبراں نہیں رلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بزم وفا کی شمع فیروزاں تم ہی تو ہو بزم وفا کی شمع فیروزاں تم ہی تو ہو دنیا دی کے میرے درخشاں تم ہی تو ہو لطف و سخا کا پے کرے اقدس کہوں تمہیں لطف و سخا کا پے کرے اقدس کہوں تمہیں بحر کرم کے سلیمان تمہیں تو ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں جو بھی شاہ مشرقین ہے، دنیا میں جو شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جلوس اعزاء کا سلسلہ شیفیلڈ میں جاری ہے اور اس وقت لنڈن روڈ کو جوائن کر رہا ہے۔ مومنین کی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد یہاں پر ہے، اسی پیغام کے ساتھ کہ راہ حسینی سب کے لیے کھلی ہے۔ آئیں اس راہ حسینی کو اپنائیں اور مل کر دین اسلام کی خدمت کریں۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، اب یہ بات روشن ہے کہ جو بھی حسین کی راہ پر چلے گا کامیابی اس کو ہی حاصل ہوگی، چاہے وہ اس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو، چاہے وہ شیعان علی ہو، چاہے وہ اس کا تعلق اہل سنت برادر سے ہو۔ جو بھی راہ حسینی پر آ جائے گا وہ کامیاب ہے، اور اس کو سمجھیں اور دیر نہ کریں، کیونکہ یہ چلتی ہوئی سانسیں کب رک جائیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آئیں اس کو اپرچونٹی سمجھیں اور راہ حسینی میں چلیں اور ایک دوسرے کا بازو بنیں اور مل کر جو ہے دین اسلام کی خدمت کریں۔ آج دیکھ لیں کہ دنیا کی طاغوت طاقتیں ایک طرف ہیں اور جو راہ حسینی پر چل رہا ہے وہ ایک طرف ہے۔ آئیں اس بقا کے لیے، اس حسین کی عظمت کے لیے، مقصد حسین کی شہادت کو سمجھنے کے لیے ان جلوس اعزاء کو جوائن کریں اور آئیں مل کر اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادارو 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 آزادارو، ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا، کوئی غم نہ ملے اس غم کے سوا، اے اہل وفا اے اہل عزا، اٹھتی ہی رہے ماتم کی صدا، اٹھتی ہی رہے ماتم کی صدا۔ میرے لال کے سب پرسادارو، میرے لال کے سب پرسادارو، آباد رہو آباد رہو۔ کتنی ہی مخالف ہو یہ ہوا، سایہ کرے پرچم غازی کا، ماتم کے نشاں سینے پہ رہے جیسے کہ نشاں ہو سجدے کا۔ عباس کا پرچم لے کے بڑھو، آباد رہو آباد رہو۔ ہر اشک تمہارا گوہر ہے، ہر آہ پیام سرور ہے، جو ہاتھ اٹھے ہیں ماتم کو باطل کے لیے وہ خنجر ہے۔ تم مقصد شے پر جاوارو، آباد رہو۔ علی اصغر تیرے جھولے دی، میں ڈوری نو ہلاواں، علی اصغر تیرے جھولے دی،
میں ڈوری نو ہلاواں مان خوشیاں تو ہمیشہ مان خوشیاں تو ہمیشہ تیری ماں منگدی دعاواں علی اصغر تیرے جھولے دی میں ڈوری نو ہلاواں علی اصغر تیرے جھولے دی میں ڈوری نو ہلاواں مان خوشیاں تو ہمیشہ مان خوشیاں تو ہمیشہ تیری ماں منگدی دعاواں علی اصغر تیرے جھولے دی میں ڈوری نو ہلاواں تو میری اکھیاں دا چانن تو میرے دل دا قرار تو میری اکھیاں دا چانن تو میرے دل دا قرار رب کرے لگڑنا تینوں کدی تتیاں واواں مان خوشیاں تو ہمیشہ مان خوشیاں تو ہمیشہ تیری ماں منگدی دعاواں کسے بد نظر دی لگ جاوے نظر نہ تینوں کسے بد نظر دی لگ جاوے نظر نہ تینوں تائیوں جی کر دائے تینوں میں زمانے تو لکاواں مان خوشیاں تو ہمیشہ مان خوشیاں تو ہمیشہ تیری ماں منگدی دعاواں لاڑا بن کے تو سکینہ نو سلامی دیوے لاڑا بن کے تو سکینہ نو سلامی دیوے میں تیرے سر تے جدوں سونے دے سرے نو سجاواں مان خوشیاں تو ہمیشہ مان خوشیاں تو ہمیشہ تیری ماں منگدی دعاواں ٹوریا دسویں نو ماں جیویں موت والے ڈور
عادت وینما جیویں موت والے اس طرح ٹور دیاں نہیں کدی پتراں نوں ماواں مان خوشیاں تو ہمیشہ مان خوشیاں تو ہمیشہ تیری ماں منگ دی دعاواں عزمی صغرا نے جو پوچھیا تے دکھی ماں بولی عزمی صغرا نے جو پوچھیا تے دکھی ماں بولی تیر اصغر تو بھی وزنی سی میں کی حال سناواں مان خوشیاں تو ہمیشہ مان خوشیاں تو ہمیشہ تیری ماں منگ دی دعاواں علی اصغر تیرے جھولے دی میں ڈوری نو ہلاواں لیجیے ناظرین، اب شیفیلڈ کا جو جلوس ازاں ہے شروع المہدی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اس کا آغاز ہوا اور اب مقررہ شاہراہ سے ہوتا ہوا واپس اپنے اسی مقام پہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو، سرخرو ہو گئی تربیت آغوش رباب، سرخرو ہو گئی تربیت آغوش رباب، موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی لوگو، موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو۔ تو یہ تمام مناظر آپ نے یو کے شہر شیفیلڈ سے دیکھے۔ اہل بیت ٹی وی پر عزاداران امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پھر ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہوئے اس پروگرام سے اب اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی جگہ سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔